تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک راستے کے کنارے پر کھڑا ہے اور رو رہا ہے. میں نے سوچا کوئی ان کا بچھڑ گیا ہوگا اس لیے رو رہا ہے. کافی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا روتے ہوئے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنی دیر سے کیوں رو رہا ہے, کوئی بچھڑ گیا ہے یا اس کا کچھ گم ہو گیا ہے. بہت دیر تک جب وہ بندہ وہاں سے نہیں ہٹا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو. اب جواب سنیے, ہر نوجوان توبہ کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیں. وہ شخص کہتا ہے حضور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جوانی میں اسی جگہ پر ایک گناہ کیا تھا اور آج جب اس جگہ پہنچا ہوں تو مجھے میرا کیا ہوا گناہ یاد آ رہا ہے, تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ شاید میرے آنسوؤں سے گناہ کے دھبے زمین سے مٹ جائیں. اور آج جو تھوڑے سے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ گولڈن لائف تھی, کیا مزہ آتا تھا کالج کے اندر. کاش کہ پھر سے ایسی جوانی مل جاتی تو لطف اندوز ہوتے. یہ سوچ گناہ کو یاد کر کے, اس کی لذتوں کو یاد کر کے آج کا انسان افسوس کرتا ہے کہ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں. گناہ کو یاد کر کے رو. میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو, گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے, بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے, بعد میں سکون ملتا ہے. گناہ میں لذت ہے, عزت نہیں ہے. لذت ہے, عزت نہیں ہے. تو سچے دل سے توبہ کرو. تیسری چیز, رزق میں برکت کے لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے بے حساب روزی عطا فرما دیتا ہے. یعنی روزی کی بات نہیں کی گئی, بے حساب روزی کی بات. اتنی روزی عطا کرتا ہے جو بے حساب. اسے سمجھئے گا میں جس طرح سمجھانا چاہتا ہوں. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے لمیٹیڈ نہیں انلمیٹیڈ روزی عطا کرتا ہے. لیکن کسے؟ اللہ سے ڈرنے والے. توجہ چاہوں گا, ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈرنے کو تھوڑا سا سمجھا دوں. آپ کے پاس ڈرنا بھی اور بچنا دونوں تقوی کے معنی میں آتا ہے. آپ کے دل میں تمنا ہے گناہ کرنے کی, لیکن پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ گناہ کر سکیں. اس وجہ سے آپ گناہ سے بچے ہوئے. تو یہ بچنا تو ہوا, لیکن اس بچنے پر اللہ ثواب تو عطا فرمائے گا, بے حساب روزی یا متقی کی فہرست میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. اس لیے کہ تمنا ہے گناہ کی, مجبوری میں گناہ نہیں کرنا. دوسری چیز, آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں, پیسہ بھی ہے آپ کے پاس, طاقت نہیں ہے, کمزور ہے, گناہ نہیں کرتے. تو اس طرح سے گناہ سے بچنے پر ثواب تو ملے گا, لیکن متقی کی فہرست میں یا ڈرنے والوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. اس لیے کہ گناہ تو کرنا چاہتے تھے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے. تیسری چیز, گناہ کرنا چاہتے ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, طاقت بھی ہے, لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو معلوم ہوا تو کہیں میری عزت نہ چلی جائے, کہیں لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میری عزت نہ چلی جائے کہ میں نے اس کو شراب خانے میں دیکھا تھا, طوائف کے اڈے پر دیکھا تھا, میں نے اس کو جو ہے کیسینو میں دیکھا تھا, میری عزت نہ چلی جائے. اس وجہ سے آدمی گناہ سے بچتا ہے. تو اس بچنے پر ثواب تو ہے, لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ شمار نہیں کیا جائے گا. اب ڈرنے والا بندہ کون؟ دولت بھی ہے, طاقت بھی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, تنہائی ہے, کسی دوسری کنٹری میں آپ ہیں, کوئی آپ کا پہچان والا نہیں, اور آپ کے پاس گناہ کی ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے. اس سے ڈر کر گناہ سے بچ گئے تو اب میرا مولا فرماتا ہے تجھے بے حساب روزی میں عطا کروں. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے تقویٰ کہ صرف اور صرف اپنے کریم سے ڈر کر کے پاپ سے اپنے دامن کو بچانا, اس پر میرا مولا بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. اور سنو, غریب نواز کا گھر آپ کو اجمیر میں نہیں ملے گا. کوئی کسی کو معلوم ہے؟ 2.5 دن کی جھوپڑی ملے گی, انا ساگر ملے گا, آستانہ ملے گا, لکھا ہوا قرآن ملے گا, لیکن کوئی مجھے بتا دے کہ غریب نواز کا مکان کہاں ہے. لیکن ہم حیران ہیں کہ غریب نواز کے نام کی پراپرٹی اتنی ساری. یہ زمین تو اجمیر شریف غریب نواز کے نام کی, یہ غریب نواز کی, یہ غریب نواز کی, یہ غریب نواز کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں
بندہ نواز کے یہاں تو بندہ نواز کے نام کی زمین گاؤں، اس زمانے میں لوگ گاؤں کے گاؤں دے دیا کرتے تھے اللہ والوں کو. یا اللہ ماجرا کیا ہے، جو پیون والا کپڑا پہنتا تھا، نہ محنت کرے نہ کچھ کرے، اسے اتنا کیوں مل جاتا تھا؟ تو جواب ملے گا، کیا تجھے نہیں معلوم جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. یہ ہم تنگی سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اگر خدا سے ڈریں تو اللہ عز و جل ہماری روزی میں کشادگی اور برکتیں عطا فرمائے. کریکشن کی ضرورت ہے، ہم سنور جائیں، ہمارے حالات سنور جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر 100% یقین رکھو، جیسا انہوں نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا. اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نماز کی پابندی کریں کہ نماز چھوڑنے پر روزی تنگ ہوتی ہے. دسترخوان پر کھانے کے لیے جب بیٹھیں تو سر پر ٹوپی پہن لیا کریں. بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانا کھایا کریں. بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کپڑے پہنا کریں. بہت سارے اسباب ہیں، میں نے مختصراً یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے گا. بہت مختصراً میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل سے اس کی پریکٹس شروع کریں، انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کا وعدہ حق ہے، وہ برکتیں عطا فرمائے گا. خبردار دولت کے نشے میں چور ہو کر کسی پر ظلم نہ کرنا، دولت کے نشے میں چور ہو کر عیاشی مت کرنا، دولت کے بارے میں غرور مت کرنا کہ یہ کبھی ہم سے چھینی نہیں جائے گی. اس لیے کہ بڑے سے بڑے تاجدار کے تاج کو چھینتے ہوئے ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. بڑے سے بڑے دولت مندوں کو کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتے ہم نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اے رسول اعظم کے دیوانوں، رزق کا قبضہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. وہ جسے چاہے تنگی اور جسے چاہے کشادہ عطا فرما دے. اس لیے اس کی طرف پلٹو، اس کے حبیب کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ روزی کا دینے والا ہے، ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن تقسیم کرنے والے تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، میرا مولا دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. نہ اس کے دینے میں کمی، نہ مصطفیٰ کی عطا میں کوئی کمی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے زندگی گزارو اور سچ کا سہارا لو. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس میں سے میں 1/3 وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں. کیا سرکار بہتر ہے اتنا پڑھنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. انہوں نے کہا آج سے نصف وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے. یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرائض کے بعد، عبادات کے بعد جو بھی وقت مجھے ملے گا میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو یہ درود تمہارے غم کے ازالے کے لیے کافی ہے. اگر تم ایسا کرو تو یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے اور یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے. پتہ چلا کثرت درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غم کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کی پریشانیاں دور کرتا ہے، درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین کے اوپر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، زمین کے اندر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا صوفی جمیل رضوی صاحب نے فرمایا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف بہت بڑا عمل ہے اور درود شریف اللہ عز و جل کو بے پناہ پسند ہے. آئیے ایک چھوٹی سی بات توجہ سے متعلق آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کو درود پڑھایا، آپ نے درود پڑھا، آپ یہاں پر حاضر ہیں. ممکن ہے چہرہ آپ کا میری طرف ہو، چہرہ آپ کا سید صاحب کی طرف ہو، چہرہ آپ کا علماء کی طرف ہو،
لیکن دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو اور توجہ کہیں اور ہو، تو ہوگا یہ کہ آپ سے جو بات کہی جائے گی وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، آپ کے دل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر فائدہ ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر کچھ نصیب ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ درود کو یوں ہی پڑھے تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، حضور پر پوری طرح سے متوجہ ہو کر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مکمل انہماک کے ساتھ اگر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محفل میں جب آ چکے ہو، اللہ نے توفیق دی تب آپ یہاں پر آئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہ آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہوں گے جو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، کن کن محفلوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کا آپ پر مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے کسی اور محفل میں نہیں، اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔ اب آئیے سماعت فرماتے ہوئے چلیں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مؤثر اور پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بورڈ آج کا جو میں نے آویزاں دیکھا اور عنوان دیکھا وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح کس چیز کی جائے؟ معاشرے کی اصلاح کی جائے یا انسان کی اصلاح کی جائے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج پورا انسان بگڑا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہے، آوارگی کے راستے پر آج کا انسان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بد کرداری کے دھبے اس کے دامن پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برائیوں سے اس کو اتنی انسیت ہو چکی کہ اب برائیوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ تماچا مارے آپ اسے برا کہیں گے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ اس سے انتقام لیں گے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو تماچا مارا اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں گے، اسے دوست کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کسی نے آپ کی آنکھ توڑ دی آپ اسے اچھا دوست نہیں سمجھ سکتے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ کسی نے آپ کی ٹانگ توڑ دی آپ اسے اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، اسے اپنا دوست دشمن سمجھیں گے۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں، وجود آپ کا ہے، ہاتھ آپ کا، پیر آپ کا، آنکھ آپ کی، زبان آپ کی، کان آپ کے، اگر آپ کے ان اعضاء کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ اسے اپنا دوست نہیں کہیں گے، اسے دشمن کہیں گے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں اس وقت سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی روشنی میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ جو گناہ کمائے، اب گناہ کمانے سے کیا مراد؟ اللہ نے آنکھ دی آپ نے آنکھ سے گناہ کمایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ سے آپ نے گناہ کمایا، اللہ نے پیر دیے اس کی نافرمانی کی طرف چل کر آپ نے گناہ کمائے، اللہ نے آنکھ دی گندی چیزوں کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر آپ نے اپنی آنکھ سے گناہ کمایا، ہاتھ دیا کسی مظلوم کو سہارا دینے کے لیے لیکن ہاتھ سے آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا مارا، آپ نے گناہ کمایا۔ اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ قاعدہ سن لیجیے، اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ اب اگر کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ گناہ کما کر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ سے کوئی آپ کو تماچا مارے تو آپ اس کو دشمن سمجھیں گے، آنکھ سے اگر کوئی آنکھ آپ کی پھوڑ دے آپ اسے دشمن سمجھیں گے، لیکن اگر آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے پیروں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں۔
کان سے اگر کوئی گانا سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ تو آپ تو گانا سنتے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میوزک ہے، کیا آواز ہے، کیا شعر ہے، مرد بھی تھرکتے ہیں، عورتیں بھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گانے سن کر مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی۔ اور اس کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ اب کوئی لمبا سفر ایسا نہیں جو بغیر گانے کے طے ہو سکے۔ گاڑی میں گانا لگا دو، ٹائم پاس ہو جائے۔ گھر میں گانے، گاڑی میں گانے، شادیوں میں گانے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت نہیں، آپ خود اپنے دشمن ہو، اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو۔ ان گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ ظاہر سی بات ہے، آج لوگ بے چین، آج لوگ بے قرار کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان گناہ میں ڈوب گیا، آج کا انسان بدکرداری میں ڈوب گیا، آج کا انسان برائیوں میں ڈوب گیا۔ کل تک جو گناہ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا تھا، آج وہ گناہ انسان کے معاشرے کے اندر ضرورت بن کر کے داخل ہو گیا۔ کل تک اگر کسی کی بیٹی کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ماں اور باپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آج کی مائیں اور باپ خود اپنے اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹی دیکھنا، اگر کسی سے کوئی محبت وغیرہ کرنا ہو تو ذرا دیکھ لینا پیسے والا ہے یا نہیں، ورنہ تیری زندگی۔ اور اگر رشتہ طے ہو گیا تو جو ماں کل تک کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ بائک پر گھومنے جانے کی اجازت دے، باتیں کرواتی ہے، رنگ سیریمنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر حرام کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ کام ہیں جس نے بے چین کر رکھا۔ میں ایسے ہزاروں رشتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ منگنی کے بعد لڑکی کو آزادی دی گئی لڑکے سے ملنے کی، شادی کی تاریخ کے آنے سے پہلے روزانہ کی بات چیت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، بچی نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ جم نہیں سکے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ماں اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ گھومتی رہی، اور اس کے بعد بچی نے منع کر دیا یا لڑکے نے منع کر دیا، نتیجتاً رشتہ بریک ہوا۔ اب لڑکی انتظار کر رہی ہے کوئی ملے، لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملے، اور دونوں کے بارے میں بدگمانیاں اور دونوں کی برائیاں مارکیٹ میں عام ہونی۔ گناہ اتنے بڑھ گئے کہ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، پکچر گندگی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا اور بہو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں شرماتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیسے بیٹھے، اور آج پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کے سامنے لڑکا اور بہو ایک دوسرے کو پکارتے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ کہے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ وہ خاتون جنت جن کی کنیز ہونے کا دعویٰ آج کی مسلم عورتیں کرتی ہیں، جانتی ہو آپ؟ ارشاد فرماتی ہیں میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا، تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ۔ اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو تو سر پر بام لگا کر کے بیٹھیں گی، اور باہر کے خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میک اپ کر کے نکلیں گی۔ جس کے لیے سجنا تھا اس کے لیے بیمار بن گئے، اور جن سے چھپنا تھا ان کے لیے تم بنٹھن کر کے نکل رہی ہو۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اعتماد ختم ہو رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، بدکرداریاں عام ہو رہی ہیں۔ اگر اس کا سد باب نہیں کیا گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاشرے میں شاید کوئی پاکیزہ لڑکی مل سکے یا پاکیزہ لڑکا مل سکے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جس نے گناہ کمایا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بے شک اس نے اپنی جان کے لیے کمایا۔ ادھر گناہ کمایا، اب اس گناہ کی سزا کے لیے وہ تیار رہے، ادھر گناہ کیا، گناہ کی سزا کے لیے تیار رہے۔ میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے 2-4 میرے پاس نوجوان آئے تھے، ان کو میں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، ہو سکتا ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے علاوہ اور طبقے کے لوگ بھی یہاں پر موجود اور سن رہے ہوں۔ یہ جملہ سب کے لیے یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، توجہ چاہوں گا، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن زندگی بھر سکون ملا۔ گناہ کے اندر اللہ نے اطمینان رکھا ہی نہیں،
گناہ کی پوزیشن خارش کی بیماری یعنی کھجلی کی طرح ہے. کھجلی کرتے وقت اگر خارش کی بیماری ہو گئی، کھجلی ہو، تو کرتے وقت تھوڑی سی راحت ملتی ہے. جہاں آپ نے کھجلی کرنا بند کر دیا جلن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک یہی حال گناہ ہوگا، یہی حال گناہ. آج گناہ میں پورا معاشرہ ڈوب چکا اور حیرت کی بات ہے کہ گناہوں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی نیک انسان رہ ہی نہ جائے. ہاں ابھی کل حکومت کی طرف سے کچھ ایسے فوٹوز کے بارے میں کچھ شاید پابندی کی بات کی گئی ہے جس سے جذبات مشتعل ہوتے ہوں. کسی ایڈ کے بارے میں میں نے سرسری طور پر کچھ پڑھا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام نے گناہ پھیلانے سے روکنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی گناہ پھیلاتا ہے اور پھیلانے سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب. بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب، ذلت والا عذاب. وہ لوگ جو گندی پکچروں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آوارگی کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو برائیوں کے پھیلاؤ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں اور برائیوں کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو نہیں بلکہ محل تعمیر کرتے ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، وہ بھی بخاری شریف کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی جان بغیر ظلم کے، ظلمن، کوئی جان ظلمن اگر قتل کی جائے، یعنی کسی جان کو ظلمن قتل کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان ظلمن قتل کی گئی اس جان کے قتل کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر ہو، اس لیے کہ قتل کا رواج اس نے عام کیا. اب قیامت تک جو بھی ظلمن مارے جائیں گے ان قتل کیے جانے والوں کے گناہ کا عذاب اس پر بھی ہو. یعنی اگر کوئی کسی برائی کو پھیلا رہا ہے تو اس برائی میں جتنے بھی گرفتار ہوں گے ان ساری برائیوں کا عذاب اس برائی پھیلانے والے کو ہے. طاقت برداشت کرنے کی، پیسہ کما رہے ہو نا، عیاشیوں کے اڈے تعمیر کر کے، بد کرداریوں کی محفلیں منعقد کر کے، تہبے خانہ قائم کر کے، عیاشیوں کو تیاشیوں کی طرف ترغیب دلا کر اگر کوئی دولت کماتا ہے اور کوئی اس طرف مائل ہو گیا تو جب تک وہ ان برائیوں میں گرفتار رہے گا اس کا عذاب ان برائیوں کے سلسلے میں تعاون کرنے والے یا اس برائی کا راستہ دکھانے والے کو. ایسے ہی ڈرگز، ایسے ہی شراب، کسی نے اگر کسی کو شراب کا عادی بنا دیا، اس نے 10-20 کو شراب کی لت میں لگا دیا، تو جس نے لگایا تھا جتنے لوگ اس شراب کے عادی بنیں گے سب کا گناہ اس انسان کے اوپر ہے. برداشت کی طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت. لیکن اگر کسی نے کسی نیکی کو رواج دیا تو جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جب تک نیکیاں ہوتی رہے گی ان نیکیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا رہے گا. میں حیران ہوں کہ آج پوری تیزی کے ساتھ انسان گناہ کی طرف تو بڑھ رہا ہے، گناہ کے رواج کو آنکھ دے رہا ہے، نیکی کے رواج کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے گناہ کی طرف بلانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، نیکی کی طرف تو بلانے والا مؤذن دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم نیکی کی طرف نہیں آتے اور بن بلائے گناہ کی طرف تم دوڑ رہے ہو. اللہ کو کتنا پیار ہے کہ 5 مرتبہ مؤذن تمہیں پکار پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. گویا اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو اسے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. لیکن نہیں جاتا مسلمان اور بن بلائے ویڈیو دیکھنے چلا گیا، پکچر دیکھنے چلا گیا. اور کچھ لوگ تو ایسے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں میں تو نئی پکچر تھیٹر میں لگتی ہے تو سب سے پہلے دن جا کر دیکھتا ہوں. ایک زمانہ تھا لوگ گناہ کے تصور سے کانپتے اور آج حال یہ ہو گیا گناہ کر کے نہیں ڈر رہے. ایک زمانہ تھا کہ گناہ کا خیال آتا تھا تو لوگوں کے وجود پر کپٹ بھی طاری ہو جاتی کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں بڑا خوبصورت ایک نوجوان تھا، نمازی تھا، مسجد آتا جاتا تھا، بڑا نیک، بڑا پارسا. راستے میں ایک گھر آتا تھا، کئی گھر آتے تھے لیکن ایک گھر ایسا تھا جس گھر میں ایک خاتون رہتی تھی جو اس نوجوان کو روزانہ آتے جاتے دیکھ کر اس عورت کے دل میں نوجوان کی محبت پیدا ہو اور محبت شعلہ بن گئی. اس کے لیے اپنی محبت کو چھپانا اور قابو کرنا ذرا مشکل ہو گیا. اب اس عورت نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اس نوجوان سے میں اپنی خواہش کو پوری کروں. چنانچہ ایک دن نوجوان مسجد کی طرف جانے لگا. خاتون نے اس سے کہا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے لیکن میں راستے میں تو آپ سے نہیں پوچھ سکتی، آپ ذرا کمرے میں چلیں، میں آپ سے مسئلہ دریافت کروں، مجھے آپ جواب عنایت فرمائیں. وہ بیچارہ سیدھا سادہ نوجوان تھا، چلا گیا. جیسے گھر کے اندر داخل ہوا اس نے کنڈی لگا دی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم کو بہت چاہتی ہوں اور میں اپنی خواہش تم سے پورا کرنا. اتنا سننا تھا کہ نوجوان کانپنے لگا. نوجوانوں سنو، لڑکیوں کی تلاش میں جو نوجوان گھومتے رہتے ہیں
آوارگی کے لیے لڑکیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر فیس بک پر فرینڈ بنا کر کے ادھر ادھر ملتے رہتے ہیں. ذرا سنو مسلمان ہو نا، ذرا سنو. اس نوجوان پر کب کپی تاری ہوئی؟ کوئی نہیں تھا، وہ عورت تھی، نوجوان تھا. کب کپی تاری ہوئی. عورت نے کہا کیا بات ہے تم اس طریقے سے کب کپا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا تم گناہ کی دعوت دے رہی ہو، میں ڈر رہا ہوں کہ اگر گناہ کر لیا اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، اس کے سامنے کیسے حاضر ہوں، اس کو کیسے جواب دوں. جب وہ پوچھے گا کہ میں نے جسم تجھے اس لیے دیا تھا کہ میں کیا جواب، مجھے اللہ کا ڈر جو ہے کپی تاری کرنے پر مجبور کر رہا. عورت قابو کے باہر تھی. اس نے کہا مجھے تو تم سے گناہ کرنا ہے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا. وہ کپ کپی اس پر تاری تھی، یہاں تک کہ اللہ کا خوف اس پر اتنا غالب آ گیا اس نوجوان پر کہ اس کی روح. عورت نے چپکے سے باہر دروازے پر اسے چھوڑ دیا. لوگ نکلے، دیکھا کہ یہ اس کا انتقال ہو چکا. تدفین ہوئی، بعد میں مشہور ہو گیا. عورت ہی نے بتا دیا کہ خوف کی وجہ سے اس کی یہ پوزیشن ہوئی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی روح. فاروق اعظم کو پتا چلا، سنیے غور سے، فاروق اعظم کو پتا چلا. گئے اس نوجوان کی قبر اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اور ارشاد فرمایا قبر والے سے، اے نوجوان بتا تیرے ساتھ میرے رب نے کیا سلوک. نوجوان نے قبر سے آواز دی، جواب دی، امیر المومنین میرے مولا نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اس لیے کہ اس کا وعدہ حق ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈرا رہا، کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرما. ایک زمانہ یہ تھا کہ گناہ سے ڈرنا ہماری پہچان تھی، اور آج دور یہ ہو چکا گناہوں میں بالوں سے لے کر ناخن تک ڈوب جانا یہ ہماری پہچان. ماں بھیج رہی ہے اپنے بچے کو کالج، باپ مزدوری کر کے اپنے بچے کو بھیج رہا ہے پڑھائی کے لیے، اور وہ جا کر کالج میں لڑکیوں کو لے کر پارک میں. کہاں جا رہے ہو تم؟ کس جانب تمہارا قدم بڑھ رہا ہے؟ تم سکون کے متلاشی ہو؟ اللہ اکبر. تم دنیا کے اندر چھت کے متلاشی ہو؟ میں دنیا کی چھت کی بات نہیں کرتا. جب قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جانتے ہو اس وقت کس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے؟ تھوڑا سا، اسے بھی تھوڑا سا. قیامت کے دن زمین جو ہے نا ایک دم چٹیل میدان کی طرح ہو، کوئی پہاڑ بیچ میں ہوگا نہیں، سنگل زمین، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی مکانی، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان. اور اس قیامت میں صرف آسمان، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج سوا نیزے. آج 41 اور 45 ڈگری کے اندر آدمی کے پسینے نکل جاتے ہیں، باہر نکلنا نہیں چاہتا، جبکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کی دوری پر سورج ہے. قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سایہ تلاش کرے گا، اسے سایہ نہیں، کہیں سایہ نہیں، نہ درخت ہے، نہ دیوار ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں. عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن جانتے ہیں آپ اللہ کس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا؟ 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس خوش نصیب کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ نوجوان یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ سے بچ جائے گا، مولا اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آپ مجھے بتاؤ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا انسان سکون تلاش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے. شراب کیوں کہ بہت ٹینشن ہے، تھوڑا سا ریلیکس کے لیے پی رہا ہوں. ڈرگس کیوں استعمال کر رہے ہو؟ بہت ٹینشن ہے اس کے لیے. سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ بہت ٹینشن ہے اس کے لیے. تم ٹینشن کا علاج ٹینشن میں تلاش کر رہے ہو. شراب پینے سے ٹینشن بڑھتا ہے، کم نہیں. جوا کھیلنے سے ٹینشن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. آؤ میں تمہیں بتاؤں ٹینشن کیسے کم. اگر تم اپنا ٹینشن کم کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو، سکون چاہتے ہو، گھر سے وضو کر کے مسجد، اور مسجد میں درس قرآن کی محفل چل رہی ہو، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے. اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ، اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے. لیکن ہم سکون اس میں تلاش نہیں. یہ حال اتنا برا ہو چکا، توجہ چاہوں، حال اتنا برا ہو چکا کہ جن چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے آدمی ان چیزوں میں بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا اور وہاں بے چین ہو جاتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چلیے ایک مرتبہ آپ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو مجھے اطمینان ہو کہ میری بات آپ سمجھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ مجھے بتاؤ، زد جاتا ہے تو جلدی سے بھاگنے کی کوشش. بولیے یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ میں جواب دیں اگر میری بات سمجھ میں آ رہی. صحیح ہے نا؟ سنیما گھر جاتا ہے 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ کر پوری مووی دیکھ کر کے آتا ہے نا. تھوڑا سا فرق سمجھا. ایک مسجد ایسی ہے جو پترے کی بنی، اس میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں، کسی میں پنکھا ہے کسی میں نہیں، کہیں ہے چلچلاتی دھوپ ہے دوپہر کی. آپ ظہر کی نماز کے لیے، جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں انٹر ہوئے، تھکان تھی، چہرہ بجھا بجھا سا تھا، مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں، پنکھا ہے بھی یا نہیں، آپ نے سکون سے نماز پڑھی.
توجہ چاہوں کون سے آپ نے نماز پڑھی؟ جب آپ نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلے تو چہرے کا رنگ کالا نہیں نور نظر ہوگا نا؟ جواب دیجیے ہے یا نہیں؟ لیکن یہی بندہ تھیٹر کے اندر 3 گھنٹے بیٹھ، ایئر کنڈیشن بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، لہو و لعب کا سامان بھی ہے، خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں 3 گھنٹے پکچر دیکھنے جانے سے پہلے جو اس کے چہرے کا رنگ تھا نا، پکچر دیکھ کر کے نکلے گا تو چہرے کا رنگ کالا ہو گیا ہوگا۔